حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ و ملائکتہ، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کنتم خیر امۃ۔ حضرات کرام اطمینان و سکون کا ماحول بنائیے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات ابتدائی مجلس سے لے کر اب تک بڑے شوق اور بڑے ذوق کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات، اور وہ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن حضرات نے اس محفل کو سجایا، سنوارا، منعقد کی، اور ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا یہاں پر آنا، جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ حضرات کرام نے کہا، اور ایک بات میں نے اور یہاں پر دیکھی، ابھی میں کمرے میں آرام کر رہا تھا، بیٹھا تھا نماز کے بعد، الحمدللہ جو بھی کمرے میں جاتا ان کے چہرے میں ایک رونق نظر آتی، ایک خوشی نظر آتی۔ میں نے کہا یہ خوشی کیوں ہے؟ میں نے دل سے سوال کیا کہ دل ذرا یہ بتاؤ کہ ان حضرات کے چہروں میں، ان حضرات کے پوشاک میں، ان حضرات کے لبوں پر یہ ہنسی کیوں، یہ خوشی کیوں؟ تو میرا جگر اور میرا دل نے جواب دیا، ارے کسی سیاستدان کی محفل سجایا نہیں ہے، رسول مختار کی محفل سجایا ہے۔ اس لیے بچہ ہے تو خوشی منا رہا ہے، جوان ہے تو خوشی منا رہا ہے، بزرگ ہے تو خوشی منا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی ہم سب کی اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کے ذریعے سے اللہ ہم سب کی نجات و مغفرت کا انتظام فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر میں نہیں رکوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، سحری بھی کرنا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، کل کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کاروبار سے منسلک ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دکانداروں سے ملوث ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے صرف مجلس میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے، پروگرام سننا عبادت نہیں ہے، نام شریف سننا عبادت نہیں ہے، علماء کا بیان سننا عبادت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر عبادت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کا قدم شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو گیا ہے، آپ شریعت کی باتوں کو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، رسول اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو گئے ہیں، آپ کا قدم مکمل شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہے، خدا کی قسم کوئی کرو تمہارا وقت عبادت میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ کاروبار کرو گے عبادت میں شمار ہوگا، دکانداری کرو گے عبادت میں شمار ہوگا، پہلے رسول کی شریعت پر گامزن ہونا ہے۔ اس لیے میرے محترم، تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے میں رہوں گا، ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہمارے درود کو مدینے پاک سے سنتے ہیں۔ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیے درود پاک کہ میرے مصطفیٰ جس طرح کل زندہ و بحیات تھے، آج بھی زندہ و بحیات ہے۔ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیے درود پاک کہ
मुस्तफा के गुलाम जिस तरह कल मुस्तफा से मांगते थे तो मुस्तफा अदा करते थे, हम गुलाम आज भी मांगते हैं तो मुस्तफा अदा करते हैं। ये हकीकत है कि सदका मुस्तफा का है, हम लुक़मा खा रहे हैं, सदका मुस्तफा का है, हम जी रहे हैं, सदका मुस्तफा का है, हम कब्र में अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, सदका मुस्तफा का होगा, कब्र से उठ के मैदान महशर में पहुंचेंगे, सदका मुस्तफा का होगा, वहां से जन्नत में पहुंच जाएंगे, सदका मुस्तफा का होगा। हज़रत गिरामी दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाक से नूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और साहबी रसूल हज़रत हसन फरमाते हैं, वाहसन मन कलम तरक़त वाई वअजमल मन कलम दलत निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ये साहबी रसूल का शेर है। सहाबी किसे कहते हैं, पहले सहाबी को समझिए, मेरी गुफ्तगू में हर बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सहाबी कहते हैं जिन्होंने मुस्तफा को हालत ईमान पर देखा हो और हालत ईमान ही में उनका इंतकाल हुआ हो, उस बादशाह को सहाबी कहते हैं। यानी मुस्तफा की सोहबत में हालत ईमान में बैठने वाली शख्सियत का नाम सहाबी रसूल है। हज़रत हसन फरमाते हैं, वहसन अबू कलम तरक़त वाई, ये अरबी का शेर है। अभी आपकी बात समझ में न आई होगी, मैं तर्जुमा करता हूँ, इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। और यहाँ से मैं अकीदा आपको देते जाऊंगा कि सहाबी रसूल का ये अकीदा है कि खुदा के बाद जो कुछ मेरे मुस्तफा है, खुदा के बाद जो मकाम है मेरे मुस्तफा का है, खुदा के बाद जो मर्तबा है मेरे मुस्तफा का है, खुदा के बाद जो मनाज़िल है मेरे मुस्तफा का है। इसलिए सहाबी रसूल फरमाते हैं, वाहसन मिन कलम तरक़त वाई वअजमल मिन कलम दलत निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अब इसका तर्जुमा समाप्त कीजिए, अपने ईमान में चाशनी को पैदा कीजिए। सहाबी रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह खूबसूरत इंसान मेरी आंख में देखा नहीं। क्या फरमाते हैं, आपकी तरह खूबसूरत इंसान मेरी आंख में देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, देखे भी कैसे, कोई माने इस तरह खूबसूरत बच्चा जना नहीं। या रसूल अल्लाह, देखे भी कैसे, कोई माने इस तरह खूबसूरत बच्चा जना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। आगे फरमाते हैं कि अन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, ऐ मेरे रसूल, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। गोया कि अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया है जैसा आप पैदा होना चाहते थे। अब आओ इसकी थोड़ी तफसील में आपको सुनाओ। अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। हज़रत नूह को पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। हज़रत इब्राहीम को पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। हज़रत मूसा को पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। हज़रत ईसा को पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। गोया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ने पैदा किया है, अपनी मर्जी से पैदा किया है। आसमान को पैदा किया, अपनी मर्जी से। ज़मीन को पैदा किया, अपनी मर्जी से। आसमान और ज़मीन के दरमियान सारी चीज़ों को अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है। आदम से लेकर ईसा तक अपनी मर्जी से पैदा किया है। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई हादी के सबूत की, जब बारी आई खत्मुर रसूल की, जब बारी आई मौलाए कुल की, जब बारी आई मदनी सरकार की, जब बारी आई मदनी ताजदार की, तो मेरे रब ने अपने मुस्तफा से फरमाया, हे मुस्तफा, आदम से लेकर ईसा तक अपनी मर्जी से पैदा किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये सहाबी रसूल हज़रत हसन कह रहे हैं। हज़रत हसन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कायनात को अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया है, मगर हे मुस्तफा, अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा किया जैसा आप पैदा होना चाहते थे। ऐसा आप पैदा होना चाहते थे, तभी तो
تو صحابی رسول کہتے ہیں وحسیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. اگر کوئی کہے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے ان کی نہ ماننا. اگر کوئی کہے رسول ہماری طرح ہے ان کا نہیں ماننا. اس لیے کہ جو صحابہ کا بندہ تھا آج وہی سنی ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت میں چلتا ہے آج وہی سنی کہلانے کا قابل ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت پر کامزن ہے. اس لیے میرے محترم صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے رسول کی طرح کسی کو کائنات میں پیدا نہیں کیا ہے. اس لیے میرے محترم ہم اس رسول کے امتی ہے جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے. یہ بات سمجھ جا رہی ہے حضرت کی اعلان کے بعد یا رسول اللہ خدا تعالیٰ کر رہا ہے آپ بیٹھ گئے اس لیے کہ میرے حساب سے سارا کام ہو گیا ہے. اب یہ آخری کام ہو رہا ہے. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے. یقیناً ایسی مجلس آپ کو بہت کم ملتی ہوگی ہے کہ نہیں. میرا ایمان و عقیدہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہے کہ نہیں. میرا رسول ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس محفل میں بیٹھنے والے غلام کو میرے رسول پہچان بھی رہے ہیں. ہوا میں ہم بات نہیں کرتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ضرور پڑھتے ہیں آپ سن لیتے ہیں مگر اے میرے مصطفیٰ کچھ غلام آپ کے ایسے بھی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے. جب ہم ضرور پڑھتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں. میرے آقا کا جواب سننا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آپ کے بتا دیتے ہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جو میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو سنتا بھی ہوں پڑھنے والے غلام کو پہچانتا اس کے درود کو سنتا بھی ہوں پڑھنے والے غلام کو پہچانتا بھی ہوں. تو ہمارا غلام کا عقیدہ ہے کہ میرے رسول ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں پڑھنے والے غلام کو پہچان بھی رہے ہیں. خطبہ مشروعہ کے بعد اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. ساتھ دیں گے آپ حضرات میں دیں گے کہ نہیں دیں گے بولیے بات نہ کر بولیے ساتھ دیں گے کہ نہیں. ایسے تھوڑی دیر آپ حضرات میرا مجاز ہے کہ جب تک پبلک عوام محفل محبت سے سنتی ہے تو میں محبت سے سناتا ہوں. تو محفل اگر محبت سے نہیں سنتی ہے تو ہم صلاۃ و سلام پڑھ دیتے ہیں ہے کہ نہیں. آپ بہت بڑا بات کی مستحق ہے تو اس وقت بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ سن رہے ہیں ورنہ اتنی رات میں کوئی سنتا نہیں ہے کہ نہیں. آپ بہت قابل مبارکباد ہیں میرے محترم. بس تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کر لیجیے. اللہ اور سنیے گا جو پیغام میں آپ حضرات کے درمیان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اس پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ کریے گا. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت تم سب سے بہترین امت. کیا فرما رہا ہے اے میرے محبوب کی امت تم سب سے بہترین امت ہو. اے پروردگار اللہ اپنے محبوب کی امت کو سب سے بہترین امت کہا. حالانکہ میرے رسول سے پہلے بے شک 1,19,000 2,19,000 انبیاء کرام اس خاندان میں زندگی پر تشریف لائے. نبی کی امتیں آتی رہی. حضرت آدم کی امت آئی, حضرت نوح کی امت آئی, حضرت ابراہیم کی امت آئی, حضرت موسیٰ کی امت آئی. مگر پروردگار نے ان کو بہترین نہیں کہا. مولا ہم تو گنہگار ہیں مگر تو کہتا ہے بہترین. ہم تو خطاکار ہیں مگر تو کہتا ہے بہترین. ہم تو زینہدار ہیں مگر تو کہتا ہے بہترین. مولا ہم تو نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر تو کہتا ہے بہترین. مولا ہم تو گناہ کر رہے ہیں مگر تو کہتا ہے بہترین. مولا ہم تو ہر گناہ سے ملوث ہیں مگر مولا تو کہتا ہے بہترین. آدم کی امت کو تم نے بہترین نہیں کہا. حالانکہ وہ سب برے نہیں تھے, کچھ تو اچھے تھے مگر وہ اچھے کو بھی
عالم ہونا نہیں ہے، بہترین کی وجہ مفتی ہونا نہیں ہے، بہترین کی وجہ حافظ قرآن ہونا نہیں ہے، مانا پھر بہترین کیوں ہے؟ ہم تو گنہگار ہیں، تو پروردگار کہے گا بندے امت کو نہ دیکھ، اس کو نہ دیکھ، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ، جس طرح میرا حبیب، جس طرح میرا محبوب، جس طرح میرا رسول تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے رسول کی امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی، ہم بہترین اس لیے ہیں کہ اللہ نے بہترین نبی کے امت میں پیدا کیا، اللہ نے بہترین نبی کے امت میں پیدا کر دیا، اس لیے پروردگار نے کہا بندے تیرے گناہ مقصود نہیں ہے، تمہیں میں نے اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا، جس طرح میرا محبوب تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح میرے محبوب کے امت میں پیدا ہونے والا تمام امتوں میں افضل ہے۔ حضرت گرامی، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ تو میں اپنی تقریروں میں جملہ اور کہتا ہوں کہ اللہ نے بہترین اگر بنایا ہے تو ہمیں بہترین بن جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہترین بن جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے یہاں پر میں یہاں پر پہلی بار آیا، ایسے شہر میں کئی بار آیا ہوں مگر یہاں پہلی بار آیا، اور یہاں پر ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو شراب میں، جوا میں، گناہ میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور میں اور ایک بہترین انسان آیا، اللہ کے ولی ہے، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، ایک اللہ کے ولی ہے، اور اس انسان سے ملاقات ہو گئی جو شراب پیتا تھا، اور اللہ کے ولی نے کہا کہ کتنا بہترین انسان ہے، کیا کہا؟ کتنا بہترین انسان ہے۔ اب وہ شرابی سوچا کہ یار میرے شراب کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے، میرے گناہ کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ بہترین کہا، ورنہ میں سماج میں سب سے بوڑھا ہوں۔ اب ان کے اندر شعور پیدا ہوا کہ ایک پروردگار، ایک اللہ کے ولی نے ہمیں بہترین کہا ہے، اس لیے میں بہترین بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب میں جوا نہیں کھیلوں گا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں اب میں جو ہے چوری نہیں کروں گا، اب وہ اللہ کا ولی جب دوبارہ آیا تو کہا کہ وہ بندہ کہا ہے جس کو میں نے بہترین کہا تھا، تو سارے لوگ آگے آگے کہنے لگے حضور پہلے تو بہترین نہیں تھا، مگر آپ کی زبان سے جیسے ہی بہترین نکلا خدا کی قسم بہترین ہو گئے، بہترین ہو گئے۔ اس لیے میں نے بتایا کوئی ولی نے ہمیں بہترین نہیں کہا، کوئی نبی نے ہمیں بہترین نہیں کہا، بلکہ خود رب قدیر نے ہمیں بہترین کہا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، اب میرے محبوب کی امت تم سب سے بہترین، تم سب سے بہترین۔ اب بھائی بہترین ہم کیوں ہیں؟ رسول کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم بہترین ہیں۔ اب میرا مطلب رسول کی امت میں پیدا ہونے سے ہمیں انعام اور اکرام کیا ملا؟ تھوڑی دیر اس پر گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ تھوڑا موضوع اور آگے بڑھے گا۔ آپ حضرات کا تھوڑا اور ساتھ چاہیے، بس اس پوائنٹ کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، بہترین نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کی امت آئی، ان کی ہسٹری آپ بتا دیجیے، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے، ابھی مولانا رضوان صاحب تقریر فرما رہے تھے، ان سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت آدم کی امت کا معاملہ کیا تھا، تو
आपको बताएंगे हजरत आदम की उम्मत की उम्र जो होती थी 900 साल की होती थी, किसी की उम्र 800 साल की होती थी, किसी की उम्र 700 साल की होती थी, किसी की उम्र 500 साल की होती थी, 300 साल से उम्र कम किसी की नहीं थी। ये हमारी और आपकी उम्र है जो 60 और 70 के दरमियान है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, अगर उससे कोई आगे बढ़ता है तो उस पर अल्लाह का फजल है। इसलिए मेरे वतन 60 और 70 को प्लस कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप दुनियादारी छोड़ दीजिए, अब अल्लाह का करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, उससे जो आगे बढ़ जाता है उस पर अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह के फजल को समझते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को खुश करने की कोशिश कीजिए। हज़रत गिरामी हमारे नबी की उम्र जो है 60 और 70 के दरमियान है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल है। पिछले नबी की उम्मतें हैं उनकी उम्र 900 साल है, 800 साल है, 700 साल है। अब आप अंदाजा करिए जिनकी उम्रें ज़्यादा होगी उनकी नेकियां ज़्यादा होगी, जिनकी उम्रें ज़्यादा होगी उनकी नेकियां ज़्यादा होगी, और जिनकी नेकियां ज़्यादा होगी वो जन्नत में पहले जाएगा। अब इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम की उम्मत जन्नत में पहले जाएगी, हज़रत नूह की उम्मत जन्नत में पहले जाएगी। इस आयत के मुताबिक उम्रें जिनकी ज़्यादा उनकी नेकियां ज़्यादा, जिनकी नेकियां ज़्यादा वो जन्नत में पहले जाएगी। अगर रब ने नबी की उम्मत को बेहतरीन कहा है, नबी की उम्मत को सबसे अच्छा कहा है, नबी की उम्मत को सबसे उम्दा कहा है, नबी की उम्मत को सबसे खूबसूरत कहा है, अब आप बताओ आदम की उम्मत जन्नत में कैसे पहले जा सकती है? नबी की उम्मत तो बेहतरीन है ना, आदम की उम्मत जन्नत में पहले कैसे जा सकती है? मेरे रसूल की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल वाला है ना। अब रसूल का एजाज समझो, रसूल की उम्मत में पैदा होने का जो है इनाम समझो। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया है परवरदिगार आलम, आदम की उम्मत की उम्र ज़्यादा है, नूह की उम्मत की उम्र ज़्यादा है, इब्राहिम की उम्मत की उम्र ज़्यादा है, वो जन्नत में पहले जाएंगे। मेरी उम्मत की उम्र कम है, उनकी नेकियां कम होगी, वो जन्नत में बाद में जाएगी। तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है मेरे महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी उम्मत को ऐसे इनाम से नवाज दूंगा कि तुम्हारी उम्मत को रमजान का महीना अता कर दूंगा। उस रमजान के महीने में अगर तुम्हारी उम्मत एक नेकी करेगी मैं सब का समाप्त कर दूंगा, मैं सब का समाप्त कर दूंगा। खुदा की कसम इस माह मुबारक में एक ऐसी रात आती है अगर तुम्हारी उम्मत एक रात इबादत कर लेगी मैं हजार इसलिए मिला है कि दिन में हम खाते रह जाए, इसलिए मिला है कि परवरदिगार की बारगाह में मेरे रसूल ने अर्ज़ किया था ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत जन्नत में बाद में क्यों जाएगी? तो रब ने फरमाया मैं दूंगा, तुम्हारी उम्मत रमजान में इबादत करेगी, नमाज़ तरावी पढ़ेगी, रोजा रखेगी, और एक रोजा रखेगा सवाब दूंगा, एक नेकी करेगा 1000 का सवाब दूंगा, एक फर्ज अदा कर लेगा 1000 का सवाब दूंगा, एक रात में इबादत करेगी 1000। इस रमजान की महीने को गनीमत समझिए, क्या समझिए? गनीमत समझिए, और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करने की कोशिश कीजिए। ये बात समझ में आ रही है? अब इस रमजान में आपने कलाम पाक को समाप्त है ना, आगे जाने खत्म होने की तरफ, हाँ फिर कलाम पाक आपने समाप्त की। मैंने पढ़ा है, उलमा से पूछिए आप बताएंगे कि कुरान के एक हरफ सुनना या पढ़ना अल्लाह 10 मिनट एम के हो, एक हरफ को पढ़ना या सुनना अल्लाह ये रमजान का हुक्म नहीं। अगर गैर रमजान में आप हरफ पढ़ेंगे या सुनेंगे तो अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा, और रमजान में एक नेकी करेंगे तो अल्लाह 70 नेकी अता फरमाएगा। 25 मिनट की तो फिर पूरे कलाम पाक को जिन्होंने समाप्त किया
जिन्होंने सुना, जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है और ऐसे नहीं सुना, नमाज तरावी में सुना, मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज तरावी के एक सजदे में याद है मेरा मोहतरम, जैसे पैगाम और दुआ 10 दिन की तरावी हो गई, अब छुट्टी न मनाइएगा। 10 दिन की तरावी वहाँ भी तरावी पढ़ेंगे और कहीं सफर में जाते हैं वहाँ भी तरावी पढ़ेंगे। इसलिए एक सुन्नत मौक़िदा जो पूरे रमज़ान मुबारक का मतलब 10 महीने में एक मुकम्मल कुरान को सुनना, ये सुन्नत मौक़िदा है। तो हमने 10 दिन में उस सुन्नत मौक़िदा को अदा कर लिया, मगर तरावी छोड़ने की आपको इजाजत नहीं है। इसलिए जब तक रमज़ान का रोज़ा रहेगा तब तक तरावी रहेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा तरावी छोड़िएगा नहीं, इसलिए कि आपने कलाम में बात तो सुन लिया, मगर वो तरावी जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में परवरदिगार मैदान महशर में अल्लाह अकबर, मेरे रसूल ने फरमाया है कि मैदान महशर में एक इंसान को जन्नत की तरफ ले जाना होगा। अल्लाह अकबर, नमाज तरावी को अल्लाह बोलने की ताकत अता फरमा देगा, रोज़े को अल्लाह बोलने की कुव्वत अता फरमा देगा। नमाज तरावी खुदा करेगी, इसको मैंने रात में सोने से रोक दिया था, रोजा कहेगा ऐ मौला इनको मैंने दिन में जाने से रोक दिया था, परवरदिगार कहेगा तरावी तुम कहती हो ये रात में सोया नहीं था, रोजा तुम कहते हो ये दिन में खाया नहीं था, इसलिए तुम दोनों की सिफारिश कबूल की जा रही है और इस बंदे की मग़फ़िरत हो जा रही है। आपको सुना है तो आइए थोड़ी देर में आपको और लेके चलो। हाफिज़ कुरान ने कलाम पाक को सुनाया है। अब हाफिज़ कुरान कहाँ तैयार होता है? किसी यूनिवर्सिटी में हाफिज़ कुरान को तैयार होकर देखा है, किसी कॉलेज में हाफिज़ कुरान को तैयार होकर देखा है, किसी स्कूल में हाफिज़ कुरान को तैयार होकर देखा है। आप मेरी कड़वी होगी मगर बात सच्ची होगी। आज स्कूल का निज़ाम देखिए, हमारा छोटा सा बच्चा है, अभी पढ़ना नहीं जानता है, 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, पढ़ना कुछ नहीं जानता है। सुबह माँ उठती है, उसको तैयार करती है, लिबास पहनाती है, टिफिन सजा कर देती है, गाड़ी में बैठा देती है, गाड़ी वाला स्कूल लेके जाता है। स्कूल में खिदमत करने का कोई और होता है। 12 से 1 बजे तक स्कूल में बच्चा रहता है। 1 बजे के बाद फिर बच्चा घर पर आता है, वही माँ बच्चे के लिबास को उतारती है, मोहब्बत से खाना खिलाती है, उसके बाद फिर ट्यूशन भी भेज देती है। मेरे मोहतरम आओ मदरसे की तरफ आओ, मदरसे की तरफ आओ। क्या मदरसे है कि अरबी पढ़ने वाले बच्चों पर किसी का तवज्जो है, खुदा की कसम किसी का तवज्जो इतना नहीं है। आज मदारिस इस्लामिया का हाल ये है कि मदारिस को चलाना इस हुकूमत में ऐसे ही तो परेशानी का मामला बन रहा है, लेकिन हमारे अवाम का भी यही हाल है कि मदारिस की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मदारिस की तरफ हमारा तवज्जो नहीं है। खुदा की कसम अगर मदारिस की तरफ हमारा तवज्जो नहीं रहा तो ये हाफिज़ कुरान तो हाफिज़ तंजील साहब ने एक कलाम पाक बेहतरीन अंदाज में आपको सुनाया है। खुदा की कसम अगर तवज्जो न रहा ऐसे हाफिज़ बनना मुश्किल हो जाएगा, नमाज़ जनाज़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, हमारा निकाह पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मस्जिदों में मेहराबों में अल्लाहु अकबर सदा करने वाला नहीं मिलेगा, हमारे घरों में बच्चे पैदाइश पर आज़ान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम में गुजारिश करना चाहता हूँ कि मदारिस की तरफ आपको तवज्जो होना चाहिए और इस हुकूमत में और तवज्जो होना चाहिए। हुकूमत कहेगी मदारिस हम बंद करेंगे, अरे हम कहेंगे तेरे पैसे की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हुकूमत अता फरमा दी है, तू पैसे बंद कर देगा। मैं अपनी कुव्वत से 10 मदरसे चलाने की ताकत रखता हूँ, 10 मदरसे चलाने की कुव्वत रखता हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम मदारिस की तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर मदारिस की तरफ तवज्जो ना हुआ तो हाफिज़ कुरान बनना मुश्किल हो जाएगा, बनना मुश्किल हो जाएगा, मुफ्ती शहर बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मेरे मोहतरम कि मदारिस की तरफ तवज्जो दीजिए। चलते चलते मैं वाक़या आप हज़रात की गुज़ार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मदरसे चलाने वालों पर अल्लाह का कितना इनाम और इकराम होता है। इसके बाद सुनकर
ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو مدرسہ چلاتا ہے، جو مدرسے کا انتظام دیتا ہے، جو مدرسے کا نظام دیتا ہے، جو مدرسے کو وقت دیتا ہے، جو مدرسے میں پیسے دیتا ہے، جو مدرسے میں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، ان پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ آؤ واپس سے بات کرو۔ میں نے پڑھا ہے یہ انسان تھا بچوں کی خدمت کرتا تھا، رات دن مدرسے کے بچوں کی خدمت کرتا تھا، کبھی اسے کھانا کھلاتا تھا، کبھی اسے پانی پلاتا تھا، کبھی اس کے کام میں کام آتا تھا، کبھی ان کو حوصلہ دیتا تھا، کبھی اسے پیسے سے نوازتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدرسے کے بچے جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، کوئی بدمعاش بھی ہوتا ہے، کوئی شریر بھی ہوتا ہے، کوئی جو ہے بدمعاش کا بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ نے اس کرنے والے سے کہا ایمان کا مطلب ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، اگر عربی پڑھنے والا جو عربی پڑھنے والا ہوتا ہے ایمان کا مطلب وہی سمجھتا ہے، اور انسان سمجھے گا نہیں۔ آپ کو کہیں گے ایمان کا معنی کیا ہے، آپ کی سمجھ میں بات نہ آئی ہوگی، لیکن لفظ ایمان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ اچھا لفظ معلوم ہو رہا ہے، بچہ نے ایمان کہنا شروع کر دیا، چھوٹا ہے تو ایمان کہہ رہا ہے، بڑا ہے تو ایمان کہہ رہا ہے، بزرگ ہے تو ایمان کہہ رہا ہے۔ مدرسے کے مولوی کے پاس پہنچا اور کہا یہ بتائیے ہر بچہ مجھے ایمان کہتا ہے، اس ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ایمان کا معنی گدھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو سننا تھا، انہیں بڑا غصہ آیا کہ ان بچوں کی میں خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے گدھا کہتا ہے، ان کی صبح خدمت کرتا ہوں مجھے گدھا کہتا ہے، شام خدمت کرتا ہوں مجھے گدھا کہتا ہے، دوپہر خدمت کرتا ہوں مجھے گدھا کہتا ہے۔ اس سے آیا اپنے بستر کو باندھا، مدرسے سے باہر چلا گیا اور یہ کہنے لگا آج کے بعد مدرسے میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے گدھا کہہ رہا ہے، مجھے ایمان کہہ رہا ہے۔ اب جو گفتگو میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں اس کو بغور سماعت کریے گا۔ رات میں سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے میدان محشر قائم ہو چکا ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہا ہے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جس مدرسے کا وہ خدمت کر رہا تھا، اس مدرسے کے طلبا، اس مدرسے کے بچے بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، داروغہ جنت کہہ رہا ہے اے مدرسے کے بچے تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم بلا حساب کتاب جنتی ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب مدرسے کے بچوں نے جو کہا تھا اس بات کو سننا، مدرسے کے بچے کہہ رہے ہیں اے داروغہ جنت سنو، جب تک میرا ایمان جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں جا نہیں سکتا ہوں، جب تک میرا ایمان جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں۔ اتنا سننا تھا، آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، مدرسے میں واپس آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر تم غصے سے چلے گئے تھے تو کیوں ہے؟ جواب دیا خدا کی قسم جب تک زندگی رہے گی مدرسے میں خدمت کرتا رہوں گا، اس لیے میں نے کہا مدرسہ اتنا کیوں کہا ہے جب تک میرا ایمان جنت میں نہیں جائے گا ہم جنت میں جانے والے کیا سمجھ میں آئی بات؟ ایک انسان اگر مدرسے میں معمولی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اکرام عطا فرماتا ہے طلباء کے صدقے میں، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا طلباء جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم چلتے چلتے یہ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کی زکات کے پیسے ہو، فطرے کے پیسے ہو، صدقات ہو، عطیات ہو، خیرات ہو، آج کا دور میں آپ کو بتاؤں میں رات میں رہتا ہوں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، بڑے دن صاحب کے دربار میں جو مدرسہ چل رہا ہے اس کا میں خادم ہوں الحمدللہ۔ ہر سال کا شرارت ہوتی ہے، حافظ قرآن حافظ تنزیل صاحب نے آپ کی قرآن سنایا، یہ حافظ صاحب بھی ہمارے مدرسے کے طالبوں میں سے ایک طالب ہے الحمدللہ۔ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا تھا، ایک بیٹھک سمجھتے ہیں الف لام سے شروع کیا والناس کے سین تک لے جا کر ٹھہرا دیا، بیٹھک ختم نہ ہوئی، مجلس ختم نہ ہوئی، وہ حافظ قرآن میں آ کر قرآن سنایا جس نے ایک بیٹھک میں 7 گھنٹے کے اندر پورا مکمل قرآن درگاہ میں بیٹھ کر سنایا تھا۔ الحمدللہ مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے،
بڑا مشکل کام ہے. قابل مبارکباد ہے یہاں کی کمیٹی, یہاں کے کارکنان, یہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہمارے حافظ جاوید صاحب کے ساتھ جو بھی موالد ہے سب کو قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم, آج کا ماحول یہ ہے انسان کے اوپر زکات واجب ہے مگر زکات کی سے اعلیٰ نہیں وہ کرتا ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کے صحیح سے زکات ادا کیجیے. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا. اس لیے کہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اس مال کا زکات نکل جاتا ہے تو مال اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے. وہ مال کبھی خراب نہیں ہوتا ہے, برباد نہیں ہوتا ہے, اس مال میں اللہ اضافہ فرماتا ہے. اس لیے آپ مال کی زکات دیں. اب زکات نکالنے کے بعد آپ کہاں ادا کریں گے اس بات کو بتا کر گفتگو ختم کروں گا. آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے برادری میں شادی ہے اس لیے میں نے شادی میں پیسہ دے دیا, ہمارے خاندان کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے میں پیسے وہاں لگا دیا, ہمارے پڑوس کی بچی کی شادی ہے اس لیے پیسہ میں نے وہاں لگا دیا. اس دور میں جس کے پاس 50 سے 60 ہزار روپے کی مالی حیثیت ہے وہ صاحب نصاب ہے. اگر ایسا انسان ہے ان کو آپ سکھا دیتے ہیں آپ کی زکات بتانا ہوگی, اتنا دیتے ہیں آپ کا اتنا لانا ہوگا, صدقہ دیتے ہیں آپ کا صدقہ لانا ہوگا. اس لیے دینا منع نہیں ہے. اگر واقعی اس کا مستحق ہے تو آپ رکھ دیجیے, اگر مستحق نہیں ہے آپ نے شادی میں پیسہ دے دیا تو آپ کو پیسہ دینا, آپ کو پیسہ دینا, آپ کا زکات دینا, یہ زکات ادا ہوگی. اس لیے کہ زکات کے جو مستحق ہے ان تک پیسہ نہیں پہنچا تو آپ نے آپ کو بتاؤ کہ زکات کی رقم کہاں ہے, تو آپ نے آپ کو لے کے چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل مولوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ مدرسے کے بچوں کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف دے نہیں سکتے ہیں بلکہ دے افضل ہے. اس لیے دینا افضل ہے کہ آپ کی زکات بھی ادا ہوگی, آپ کی زکات کے پیسے سے یہ مدرسہ چلے گا. اس سے آپ سے قرآن پڑھ کے نکلیں گے, آپ کے دین پڑھ کے نکلیں گے. خدا کی قسم یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کے نامۂ اعمال میں قیامت تک ثواب. اس لیے اپنی زکات فطرہ صدقہ عطیہ مدرسے میں دینے کی کوشش کیجیے. اگر آپ نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج ہماری سماج میں 40 ماہ کی محفل ہوتی ہے, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں. خدا کی قسم 40 کو کرنا منع نہیں کرتا ہوں, تم 40 کو کرو. اگر آپ کو لاکھ روپے خرچ کرنا ہے 25,000 خرچ کرو, 75,000 آپ مدرسے کو دے دو. خدا کی قسم اگر 75,000 آپ نے مدرسے کو دیا, 25,000 آپ نے کھلایا, آج آپ نے ناچ کھلایا, آج آپ کو ثواب ملا, آپ کے مرحوم کو آج ثواب ملا. مولانا سے پوچھیے کل ثواب تلاش کریں گے ثواب نہیں ملے گا, پرسوں ثواب تلاش کریں گے ثواب نہیں ملے گا, ایک مہینے بعد ثواب تلاش کریں گے ثواب نہیں ملے گا. جب آپ نے کھلایا ہے تبھی آپ کو ثواب دیا جائے گا. خدا کی قسم اس 40 میں کی آدھی رقم کو اگر آپ نے بچا کر اس مدرسے میں دے دیا, خدا کی قسم جب تک مدرسہ رہے گا آپ کے مرحوم کو ثواب ملتا جائے گا. اس لیے میرے محترم یہ پیغام لے کے جائیں, چاہے وہ 40 ہوا ہو, چاہے وہ کوئی محفل ہو, جہاں بہت پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پیسہ خرچ نہ کریں بلکہ مدرسے کو دیں تاکہ آپ کا مدرسہ یاد ہو جائے. اور انشاءاللہ ایک دن یہ ہے کہ باہر سے آپ نے بلانے کی ضرورت نہ پڑے. اسی درسگاہ میں بیٹھ کر پورا قرآن مکمل کیا ہو اور اسی مسئلے پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا. یہ تب ہوگا جب آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچ لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اپنا مدرسہ شہر میں بلند کر دیں گے. یہاں پر کمپیوٹر بھی رکھیں گے, درس نظام بھی رکھیں گے, دنیا میں تعلیم بھی رکھیں گے, انگریزی ہندی کی تمام علوم یہاں پر رکھیں گے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا مدرسہ صرف قوانی پور میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اللہ کی بارگاہ میں